گورنر ہاؤس پنجاب میں واقع مقبرے میں مدفون شخصیت کون ہے؟ انگریزوں نے یہ خوبصورت عمارت کس سے حاصل کی تھی؟ حویلی سے گورنر ہاؤس بننے تک کا شاندار سفر۔ گورنر ہاؤس پنجاب کی تاریخ 4 صدیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ لاہور کے مرکز میں واقع اس عمارت نے کئی نشیب و فراز دیکھے اور یہ کئی سربستہ رازوں کی امین ہے۔ 700 کینال پر محیط سفید رنگ کی عظیم الشان تاریخی عمارت مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں بنائے گئے ایک خوبصورت مقبرے کے گرد تعمیر کی گئی ہے۔ رؤوف ظفر کے مضمون کے مطابق 19ویں صدی کے تاریخ دانوں TH تھارنٹن، JL کیپلنگ اور سید محمد لطیف کے مطابق یہ مقبرہ محمد قاسم خان کا ہے جو شہنشاہ اکبر کے خالزاد بھائی تھے۔ ان مورخین کے مطابق محمد قاسم خان کا انتقال شاہ جہاں کے دور میں ہوا تھا، لیکن کئی محققین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ بالخصوص معروف ماہر آثار قدیمہ اور مورخ محمد ولی اللہ خان نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ یہاں محمد قاسم خان نہیں بلکہ مہدی قاسم خان مدفون ہے، جو باہر سے لے کر اکبر تک کے دور حکومت میں ایک بااثر جاگیردار تھے اور ان کی لاہور میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، جبکہ رائے بہادر کنہیا لال اور محمد طفیل جیسے مورخین کا خیال ہے کہ یہاں سید بدر الدین گیلانی نامی بزرگ آسودہ خاک ہیں، جن کا 1661 میں لاہور میں انتقال ہوا تھا اور ان کے عقیدت مندوں نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا تھا۔ تاہم اکثر مورخین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ زیادہ تر میڈیا رپورٹس میں اس مقبرے کو محمد قاسم خان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کسی رپورٹ میں محمد قاسم خان کو شہنشاہ اکبر کا خالزاد بھائی، کہیں ماموں زاد بھائی تو کہیں چچا زاد بھائی قرار دیا گیا ہے۔ نجی ٹی وی کے ایک نیوز اینکر سے گورنر ہاؤس میں گفتگو کے دوران سابق گورنر چودھری محمد سرور نے مقبرے کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیچے قاسم خان کی قبر ہے۔ مضمون کے مطابق 1851 سے 1853 تک اس مقبرے کے گرد کئی عالیشان عمارات تعمیر کی گئیں اور ایک بہت بڑا طعام خانہ بنایا گیا۔ سکھوں کے دور حکومت یعنی 1764 سے 1849 میں اس مقبرے اور مساجد کو پہلے بارود خانوں کے طور پر اور پھر رد و بدل کر کے رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے محافظ دستے میں شامل خوشحال سنگھ نے اس مقبرے کے گرد بہت بڑی حویلی تعمیر کی اور مقبرے کے تہہ خانے کی بالائی منزل سے نمائشی قبر اور لو بھی ہٹوا دی۔ حویلی کے گرد ایک وسیع باغ تھا جس کے ایک گوشے میں محافظ دستے کی رہائش گاہیں بنائی گئیں۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں پہلوانوں کے لیے ایک اکھاڑا بھی بنایا گیا، جس کی وجہ سے یہ عمارت کشتی والا گنبد بھی کہلانے لگی۔ 29 مارچ 1849 کو پنجاب برطانوی کلموروں میں شامل کر لیا گیا اور پھر یہ حویلی یکے بعد دیگرے لارڈز، میئرز اور کمشنرز کے زیر استعمال رہی۔ برطانوی دور کے آغاز میں اس عمارت میں سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر مسٹر بورنگ نے رہائش اختیار کی۔ انگریزوں نے یہ حویلی خوشحال سنگھ کے بھتیجے راجہ تیجا سنگھ سے حاصل کی تھی، جس کی وسیع پیمانے پر مرمت کی گئی اور اس کے بیشتر حصے منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیے گئے، جبکہ مقبرے کو ایک بڑے ہال میں تبدیل کر دیا گیا۔ نیز نئے کمروں کی تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ حویلی کی تزئین و آرائش کا کام 1853 میں مکمل ہوا۔ اسی برس انتظامی بورڈ کو ختم کر کے سر جان لارنس کو پہلا چیف کمشنر مقرر کیا گیا۔ 1854 میں جب پنجاب کو صوبہ بنایا گیا تو اس عمارت میں مزید توسیع کر کے اسے گورنمنٹ ہاؤس کا نام دیا گیا اور خوشحال سنگھ کی حویلی سرکاری اسپتال کے لیے کمشنر لاہور سر رابرٹ منٹگبری کی استدعا پر تحویل میں لے لی گئی اور اس کے بدلے میں راجہ تیجا سنگھ کو سیال کوٹ میں ایک حویلی دی گئی۔ 1882 میں عمارت میں مزید توسیع کر کے اسے گورنر ہاؤس سے موسوم کیا گیا اور اب تک یہی نام چلا رہا ہے۔ برطانوی عہد میں یہاں شاہی مہمان اور وائسرائے قیام کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں غیر ملکی سفیروں کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی بطور گورنر جنرل ٹھہر چکے ہیں۔ اس تاریخی عمارت کو ایک ثقافتی ورثے کی حیثیت حاصل ہے۔